السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 180 سپورٹس چینل۔ پاکستان میں ہاکی بالکل بھکاری بن چکی ہے۔ قومی کھیل پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ مجھے سہارے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی بھی اسے سہارا دینے کو تیار نہیں۔ اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اب اولمپئن بھی کوئی اپنے بچے کو ہاکی تھمانے کو تیار نہیں۔ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہاکی میں اب کوئی مستقبل نہیں، ادارے بند ہو چکے ہیں، فیڈریشن کے پاس فنڈ نہیں، حکومت جو ہے وہ ہاکی فیڈریشن کو سالانہ بنیادوں پر یا مستقل بنیادوں پر فنڈز دینے کو تیار نہیں، اور ملک میں اجنبی ہوئے اس کھیل کو کوئی بھی اسپانسر جو ہے گلے لگانے کو تیار نہیں۔ اور اب پاکستان کا ماضی کیا تھا یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ گوگل پہ آپ سارا کچھ چیک کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان نے 4 ورلڈ کپ جیتے، 3 اولمپکس میڈل جیتے، اور ایشین گیمز میں بھی 7-8 بار گولڈ میڈل سینے پہ سجایا۔ لیکن اصل بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہاکی کا زوال اس قدر بڑھ چکا ہے کہ 38 سال سے پاکستان اولمپکس میں کوئی گولڈ میڈل نہیں جیت سکا، اور 28 سال سے ورلڈ کپ بھی پاکستان کے میں نہیں آ سکا۔ تو اور ایشین گیمز میں بھی ہم 12 سال سے میڈل کو ترس رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کی علامت ہیں کہ ہاکی کی طرف سے سب نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اور اس کا دیکھیں یہ زوال آیا کیوں؟ دیکھیں جب شروع میں تھا ہاکی بنی، اور وہاں پہ پاکستان میں وسائل بھی تھے، میک میں بھی ابھی ڈیفالٹ نہیں ہوئے تھے، پی آئی اے کا یہ حال نہیں تھا، نیشنل بینک کا یہ حال نہیں تھا، ریلوے اچھی خاصی چل رہی تھی، وابڈا بہترین تھا، اس کے علاوہ اور بھی بینکس تھے جو سپانسر بھی کر رہے تھے۔ اور اب جو ہے بالکل چیزیں جو ہیں کمرشلائز ہو چکی ہیں، ہمارے ادارے ڈوب چکے ہیں، روز ہم یہ چیزیں سنتے ہیں، پی آئی اے بک گیا، اسٹیل مل بک رہی ہے، کبھی اسٹیل مل کی بھی ٹیمیں تھیں، آج وہاں کوئی تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ بھی مسائل اپنی جگہ ہیں۔ اور شروع میں یہ ہوتا تھا کہ ہاکی کے صدور تھے، سیکٹری تھے، وہ کوئی بیوروکریٹس آ جاتے تھے، کوئی جو ہے کوئی بریگیڈیئر آ جاتا تھا، کوئی جنرل آ جاتے تھے، کوئی ونگ کمانڈر سیکٹری بن جاتا تھا، کوئی لیفٹیننٹ جنرل آ جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر جو ہے سیاستدانوں نے بھی اس کے اوپر تباہ آزمائی کی، کبھی قاسم ضیاء آئے، اختر رسول آئے جو سیاستدان بھی تھے، اولمپئن بھی تھے، اور آج کل جو ہیں وہ بھی ایک بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکھر صاحب جو وہ صدر ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے۔ اور گزشتہ 8 سال سے ان کا دور بھی بیچ میں شامل ہے، اور گزشتہ 2008 سے یا 6 سے ہم کریں جب میر ظفر اللہ جمالی صاحب صدر بنے اس کے ہاکی کے، اور اس کے بعد پھر قاسم ضیاء، پھر اختر رسول، پھر اس کے بعد یہ خالد کھوکھر صاحب، پھر ہاکی کے اولمپئن جو ہیں شہباز سینئر، آصف باجوہ، رانا مجاہد، یہ سیکٹری بنے۔ اور یہی ایک 15-16 سال کا جو دور ہے جس میں ہاکی بالکل زوال میں چلی گئی، اور اب حالت یہ ہے کہ پاکستان اذلان شاہ میں برونز میڈل جیتتا ہے، یہاں کوئی پرائم منسٹر، کوئی وزیر اعلیٰ کوئی بھی مبارکباد نہیں دیتا۔ ایسے نامساعد حالات میں بھی اذلان شاہ میں پاکستان ٹیم جو ہے وہ تیسری پوزیشن کے میچ میں ایشین چیمپئن جاپان کو شکست دیتی ہے، لیکن کوئی بھی اسے مبارکباد نہیں دیتا۔ اور بات اب یہ ہے کہ یہ ہاکی چلے گی کیسے؟ زوال تو اس کا ہو گیا، اسکول میں ہاکی ختم ہو گئی، کلب میں اتنی رہی نہیں، اب گکھڑ، گوجرا، ایس بہاولپور یہ وہ علاقے تھے جہاں بہت ہاکی ہوتی تھی، آج آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کلب نہیں ملیں گے، اخبارات پہ سنگل کالم خبر آپ کو جو ہے وہ ہاکی کے کسی میچ کی آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ یہاں تک کہ جب پاکستان نے تیسری پوزیشن اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں حاصل کی یہ چند دن پہلے، تو اخبارات میں بہت چھوٹی سی خبریں لگیں، یہ اہمیت ہاکی کی بنا دی گئی ہے پاکستان میں سب نے مل جل کے۔ اور اب جو جدید دور آ گیا ہے ہاکی کا وہ یہ ہے کہ اب ہم
دیکھیں اب برگیڈیئر صاحب ہیں وہ کوئی ریٹائر ہو گئے, گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا چلو یار کوئی نہ کوئی مشغلہ ڈھونڈتے ہیں تو ان کو صدر بنا دے ہاکی کا یا کسی کو سیکٹری بنا دے. اب اس طرح ہاکی چلے گی نہیں. کیوں؟ کیونکہ بیوروکریٹس ہیں یا جنہوں نے نوکریاں کی ہوتی ہیں یا جو اولمپئن ہوتے ہیں, ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے ساری عمر تنخواہیں لی ہوتی ہیں, مرات لی ہوتی ہیں, ان کو صرف لینے کی عادت ہوتی ہے. اب ہمیں یہاں سے سینیریو چینج کرنا ہوگا. اگر ہم قومی کھیل کو کوئی عزت دینا چاہتے ہیں, اس کو کوئی وقار بنانا چاہتے ہیں یا اس کا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ساری جو اس کی ڈائیورشن ہے وہ سپانسر کی جانب دھکیلنا ہوگی. کسی بڑے سپانسر کو اس کے اندر لے کے آنا ہوگا ہاکی میں, اور اس کو صدر بنانا ہوگا, سیکٹری بنانا ہوگا, یا ان کو پرووک کرنا ہوگا کہ وہ ہاکی کے جو ہیں وہ سپانسر بنیں اور آئیں, ہاکی چلائیں بھی اور اس کو عزت بھی دیں. اب دیکھیں کہ پاکستان اگلے ماہ پرو ہاکی لیگ ہو رہی ہے ساؤتھ افریقہ میں, جو کہ اولمپکس کا کوالیفائنگ بھی ہے. اس کے لیے 2 کروڑ روپے چاہیے. کھلاڑیوں کا کیمپ لگے ہوئے ہیں, لیکن پیسوں کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں سے وہ آئیں گے, کس طرح کھلاڑی وہاں جائیں گے. اور اگر کھلاڑی وہاں نہ جا سکے تو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اوپر جو ہے وہ 2 کروڑ روپے جرمانہ ہو جائے گا. اور پھر جرمانہ کیسے ادا ہوگا؟ اسی طرح پھر بڑی امبیلنسمنٹ ہوگی دنیا میں کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے فنڈ کی وجہ سے وہ پرو ہاکی لیگ نہیں کھیل سکی, اور اس طرح اولمپکس میں کوالیفائی بھی نہیں کر سکی. اور اولمپکس میں پہلے بھی ہم کوالیفائی نہیں کر سکے, ورلڈ کپ سے بھی باہر ہوئے, لیکن مجال ہے کسی کے سر پہ کوئی جوں رنگی ہو, کیونکہ سب نے ہی ہاکی کو لاوارث چھوڑ دیا ہوا ہے. تو یہ اب ہاکی کو کسی وارث کی ضرورت ہے تاکہ کھلاڑیوں کو فنڈ مل سکے. پاکستان سپورٹس بورڈ ہو, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ہو, کسی نے بھی اس کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا, کیونکہ یہ ہاکی قومی کھیل تھا. اور کبھی یہی ہوتا تھا کہ کوئی ورلڈ کپ ماضی میں, بہت ماضی بعید کی بات ہے کہ جب وہاں پہ کوئی ٹورنامنٹ ہو رہا ہوتا تھا ورلڈ ہاکی کا, تو یہی ہوتا تھا کہ پاکستان ضرور جیتے گا, لوگوں کی دلچسپی بھی تھی. اور اب بالکل لوگوں کی دلچسپی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے ہاکی کا یہ حال کر دیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سال سے یہاں قومی چیمپئن شپ نہیں ہوئی. آپ انٹرنیشنل کو تو چھوڑیں, دور کی بات ہے. اور ابھی جو اذلان شاہ کی بات کر رہے تھے ہم, وہ بھی ٹیم کوئی اینگرو کارپوریشن نے کوئی جو ہے ہاکی فیڈریشن کو سپورٹ کیا, کھلاڑیوں کا بندوبست کیا, ٹکٹوں کا, رہنے سہنے کا, اور ہاکی جو ہے وہ جو قومی ٹیم وہاں پہ کھیلی. اور قومی ٹیم کی 3ری پوزیشن لینے کا جو ایک میسج ہے وہ یہ ہے کہ ابھی دم خم ہے ہاکی میں, آپ کے پاس پلیئر ہیں, خدا رہا اس کے اندر کوئی فنڈ پھینکیں, کوئی گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لے, کوئی ایک گورنمنٹ کے لیے کوئی 1-2 ارب روپیہ دینا ہاکی کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ ہاکی فیڈریشن کے جو صدر ہیں, سیکٹری ہیں, چاہے آپ جو ہے وہ اڈہاکزم ہی لے کے آ جائیں ہاکی میں, لیکن وہاں سپانسر والے لوگ لے کے آئیں جو سپانسر دے, جو ہاکی کو کچھ دے سکیں, جنہوں نے ساری عمر, جن کو پتہ ہے, جو پیسہ کمانا جانتے ہیں, جو پیسے سے پیسہ بنانا جانتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ ہم اس ہاکی کو اوپر لے جا کے اپنی پروڈکٹ کو جو وہ بنا رہے ہیں یا جو جس کی وہ بزنس مین ہے اس کو ہم پھیلا سکتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, جس طرح کرکٹ میں سپانسر ملتے ہیں. تو اگر ہم نے ہاکی کو بھی اوپر اٹھانا ہے تو ہمیں اس طرح کی چینجز کرنا ہوگی. ہمیں یہ جو ہاکی فیڈریشن کے کرتا دھرتا اولمپئن ہم نے سب دیکھ لیے, سب نے ہاکی کا بیڑا غرق ہی کیا ہے, کسی نے کوئی بہتری نہیں کی. پچھلے 15-20 سالوں سے تو بالکل ہاکی جو ہے فنڈ کے لحاظ سے ملتے رہے, فنڈ کوئی خرد برد کر گیا, کوئی کھا گیا. ابھی بھی 2 ریسنٹ پاس کے جو جنرل سیکٹری ہیں ان کے اوپر ایلیگیشن ہے کرپشن کے کہ وہ ہاکی کے کھلاڑیوں کا پیسہ کھا گئے. ان کا کیا بنے گا؟ یہاں پہ کرپشن پاکستان میں ایک بالکل اسٹیٹس سمبل بن گئی ہوئی ہے کہ بڑا کرے گا تو کوئی کرپشن نہیں, کوئی چھوٹا کرے گا تھوڑا بہت تو وہ جیل میں جائے گا. یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن کھیلوں کے ساتھ یہ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ دیکھیں 2-3 سال سے اگر قومی چیمپئن شپ نہیں ہوئی ہاکی کی, کہا جا رہا ہے کہ ادارے بند کر دیے تھے سابق پرائم منسٹر نے, اور چلیں جی انہوں نے بند کر دیے تو کوئی ہاکی کی 22 ٹیمیں بنا لیتی, فیڈریشن کروا دیتی اس کا ٹورنامنٹ. ادارے تو پہلے بھی کئی بند ہو رہے ہیں, مثلا کرکٹ میں دیکھیں تو مسلم کمرشل بینک کی ٹیم بہت پہلے بند ہو گئی, پاکو کی بند ہو گئی, انڈسٹریل بینک تھا اس کی بند ہو گئی ٹیم, اس کے ریلوے کا بہت برا حال ہو گیا, ٹیم کے پاس پیسے دینے, کرکٹ میں پیسے نہیں ملتے. ہاکی میں بھی یہی حال تھا.
تو چلیں یہ تو ہو گیا. پھر نئے پرائم منسٹر آئے, ان کی حیثیت دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا کہ ڈپارٹمنٹ ٹیمیں بنائیں, لیکن کوئی ڈپارٹمنٹ کسی نے بھی ٹیم اپنی نہیں بنائی. جہاں پرائم منسٹر کا یہ حال ہو کہ اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں, تو وہاں کیا حال ہوگا کھیلوں کا, کیا حال ہوگا اداروں کا, کیا حال ہوگا معیشت کا, یا کیا حال ہوگا ہاکی کا یا کسی چیز کا بھی. لیکن یہاں پہ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان کی ہاکی کو ریوائیو کرنے کے لیے یہاں پہ سپانسر لائے جائیں. جو پاکستان کے پاس کھلاڑی ہیں ان کے آپس میں کوئی میچ کروائے جائیں, اس کو ٹی وی کا کوئی سپانسر کا بندوبست کیا جائے تاکہ نئی نسل بھی دیکھے کہ ہاکی ہوتی ہے. اور ڈیولپمنٹ جو آپ کا سکواڈ ہے ان کو لے کے, یا پروبیبلز ہیں ان کی کوئی ہاکی لیگ کا انتظام میں, جس طرح PSL کرکٹ میں ہو رہی ہے. اگر ہاکی بھی لیگ ہوتی ہے تو 23-24 کروڑ روپیہ چاہیے. یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا کسی بزنس مین کے لیے یا کسی حکومتوں کے لیے کہ وہ دے کے ہاکی کو ریوائیو کرے. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہاکی کو جلد از جلد ریوائیو کیا جائے. لڑکوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ٹیلنٹ ابھی ہے. اذلان شاہ میں 3ری پوزیشن لے کے ابھی بالکل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا. تو ابھی بھی چانس ہے کہ ہاکی واپس آ سکتی ہے, ریوائیو ہو سکتی ہے. آپ کے پاس پول ہے 50-60 پلیئرز کا, آپ ہاکی لیگ کروائیں, سپانسر لے کے آئیں اور جلد از جلد قومی چیمپئن شپ کروائیں. پرو ہاکی لیگ جو ہے وہ ہو رہی ساؤتھ افریقہ میں, اس میں ٹیم بجوانے کا انتظام کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی سائنٹیفکلی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر ہاکی جو ہے, جو آج تھوڑے بہت پلیئر بھی ہیں, اگر 1-2-3 سال نہ ڈراسٹک چینجز کی گئیں تو بالکل یہ جو یقین جانے کہ ہاکی بالکل ایک قصہ پارینہ بن جائے گی. اور جو آج ہم اس قابل بھی ہیں کہ اذلان شاہ میں تھوڑا بہت ہم دوسری ٹیموں کا مقابلہ کر رہے ہیں, برابر کھیل رہے ہیں, یا بہت زیادہ گول نہیں کھا رہے, یا ایشین چیمپئن جاپان جیسی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دم خم ابھی ہے ہاکی میں. تو یہی ارباب اختیار سے جو ہے التجا کی جا سکتی ہے کہ کسی سپانسر کو قائل کریں. جو صدر ہیں بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکھر صاحب, ان سے بھی التجا ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر کے کسی بڑے کو, کسی بڑے سپانسر کو, جیسے اینگرو کارپوریشن ہے, جیسے ہائر والے ہیں, جیسے اورینٹ والے ہیں, یا جیسے کوئی جیز کی فرنچائزیں یہاں پہ چلا رہے ہیں اور پیسہ بنا رہے ہیں پاکستان سے, ان لوگوں کو آگے لایا جائے, ان کے حوالے ہاکی کی جائے. اور جو اولمپئن ہے وہ جو ٹیکنیکل معاملات ہیں ہاکی کے اور کوچنگ وغیرہ ان کو دیکھیں. اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کی بڑی رسائی ہے, جو ہاکی فیڈریشنوں میں آ جاتے ہیں سفارشوں کے ذریعے, یہ ایڈمنسٹریٹر لیول تک ہی رہیں تو بہتر ہے. سپانسر لانا یہ بڑا مشکل کام ہے آج کے کھیل میں, اور آج کے کھیلوں میں, اور خاص طور پہ ایسے کھیل میں جس کو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں. تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس ویلاگ کے ذریعے ہو سکتا ہے کوئی سپانسر, کوئی جو ہاکی کا درد رکھنے والا قومی کھیل کا خیر خواہ آگے بڑھے اور اس لاوارث کھیل کو تھام لے اور اس کو مزید زوال کی گہرائیوں میں جانے سے بچا سکے. بہت شکریہ, دیکھتے رہیے 180 سپورٹس. اللہ حافظ.